الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ساری مخلوقات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اس میں سے ایک دوسرے کو فضیلت بھی عطا فرمائی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں جتنی اللہ نے بنائی ہیں ان میں فضیلت دی ہے، ایسے ہی اللہ نے دنوں میں بھی فضیلت. یہ دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور دنوں کے اندر بھی اللہ نے فضیلت دی ہے کہ 7 دن، اور 7 دنوں میں سب سے افضل دن یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن، کہ اس دن کی بڑی فضیلت ہے. قرآن پاک کے اندر دنوں کے اعتبار سے، کہ دنوں کے نام سے اگر کوئی سورت نازل ہوئی ہے تو وہ جمعے کے سورہ جمعہ، کہ اور کسی دن کے نام سے سورت نازل نہیں ہوئی. قرآن پاک کے اندر اگر کوئی سورت نازل ہوئی ہے تو وہ جمعے کے نام سے اور جمعے کے دن کے نام سے جو ہے قرآن پاک میں ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور وہ قرآن پاک میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی رہے گی تا حیات. جب تک قرآن ہے، جب تک جو ہے وہ سورت پڑھی جائے گی. تو جمعے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. کہ جمعے کی تیاری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات سے ہی فرماتے تھے. کہ جمعے کی جتنی تیاریاں ہوتی ہیں کہ ان تیاریوں کو جمعرات ہی سے شروع کر دیتے تھے. اسی لیے جمعے کے دن فجر کی نماز میں خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص سنت کہ فجر کی نماز میں آپ سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے. اس سے اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ فجر کی نماز سے ہی ایک ذہن بنا دیا جاتا تھا کہ آج جمعہ ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک گاؤں، کسی ایک شہر میں یا گاؤں میں، قصبے میں گئے. وہاں آپ کا قیام رہا کچھ دن. تو جمعے کا دن آیا تو جمعے کے دن اس سنت پر عمل نہیں ہوا تو آپ نے وہاں مدرسہ قائم کروایا. کیونکہ مدارس کے ذریعے سے اور مکاتب کے ذریعے سے اور دینی مدارس اور دینی مدارس کی محنت کے ذریعے سے احیاء سنت کہ سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. کیونکہ وہاں وہ افراد تیار ہوتے ہیں، وہ انسان تیار ہوتے ہیں، ایسے عالم، حافظ، قاری تیار ہوتے ہیں مدارس میں کہ جو ان سنتوں کو پورا کریں. ورنہ
کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ایسے افراد تیار ہو جائیں۔ صرف مدارس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کامل اور مکمل سنت کے زندہ کرنے والے پیدا کیے جاتے ہیں، کہ ایک ایسی سنت کہ جس کے زندہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک مدرسہ بنا دیا گیا اور مدرسے کی بنیاد ڈال دی گئی۔ ان بزرگوں کو سنت سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، وہ جانتے تھے کہ ایک سنت کے زندہ کرنے پر کتنا ثواب ہے۔ ان کے دلوں میں سنت کی رغبت، سنت کی محبت تھی، اس لیے وہ زمانے کے ولی کہلائے، زمانے کے بزرگ کہلائے۔ دنیا ان کا نام لیتی ہے تو جو ہے ان کے نام سے اور ان کے کام سے ان کو یاد کرتی ہے، حالانکہ ان کے دیکھنے والے اب نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت میں ہمارے بہت سا مجمع ایسا ملے گا ہماری مساجد میں، مدارس میں، کہ جنہوں نے ان بزرگوں کی زیارت نہیں کی، لیکن ان کے کام سے اور ان کی محنت کے ذریعے سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ جو وہ کام کر گئے، جو وہ محنت کر گئے، ان کی محنت اور ان کے کام آج بھی زندہ ہے۔ تو جمعے کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلی جو مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء ہے، اور پھر وہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں جب جمعرات کو وہاں سے روانہ ہوئے اور جمعرات کو مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، پھر اگلے دن ایک ایسے قبیلے میں پہنچے ہیں جہاں جمعے کا وقت ہو گیا، وہاں اپنے جمعے کی نماز ادا فرمائی اور وہاں مسجد جمعہ کی بنیاد ڈالی۔ جو حاجی حج پر جاتے ہیں، گئے ہیں، وہ مسجد جمعہ کی زیارت کر کے آئے ہوں گے۔ اسلام میں سب سے پہلا جمعہ وہاں ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، جمعے کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے جمعے کا اور جمعے کی نماز کا۔ اس لیے جمعے کے دن گھڑیاں ایسی آتی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں 2 گھڑیوں کے بارے میں زیادہ تاکید ہے۔ ایک خطبے کے دوران، جب امام صاحب خطبے کے دوران ممبر پر بیٹھتے ہیں دوران خطبہ، فرمایا وہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت میں دل کے اندر جو چیز مانگی جاتی ہے دل میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایک گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ میں جب غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو فرمایا جمعے کے دن غروب سے پہلے وہ ایک گھڑی، ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جو مانگے وہ مل جاتا ہے، کہ اس وقت میں بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر جائے اس وقت ہماتن متوجہ ہو کر خطبہ سنا جائے، اور خطبے کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے خطبہ سنا جائے۔ اس لیے خطبے کے بہت آداب بیان کیے گئے ہیں کہ خطبے کے دوران اگر کوئی کسی کو نصیحت کی بات بھی کرتا ہے اور دین کی بات بھی بتاتا ہے تو فرمایا نصیحت اور دین کی بات کے بتانے کی وجہ سے جمعے کا ثواب ختم کر دیا جاتا ہے۔ کہ خطبے کا اتنا ادب ہے کہ خطبہ جب سنا جائے کہ بڑے دھیان و توجہ کے ساتھ، کہ آدمی صف کے اندر بھی ادب کے ساتھ بیٹھے، نماز کی حالت میں، تشہد کی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے۔ آج ہم اور آپ تو ایسے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، بیٹھنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ خطبے کے دوران کیسے بیٹھتے ہیں اور خطبہ کیسے سنا جاتا ہے۔ بہت سے ساتھی تو سوتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ خاص دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کی بڑی فضیلت، اور جمعے کے دن جہاں بہت سارے اعمال ہیں ان اعمال میں سے درود پاک بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے جمعے کے دن۔
جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود کوئی 80 مرتبہ پڑھ لے، 80 سال کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد نماز کی حالت میں جس طرح بیٹھا تھا تشہد میں، فرمایا اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ جون سا درود یاد ہو، اس درود کی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، فرمایا جو 80 مرتبہ پڑھ لے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 80 سال کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے، آج کے دن سے لے کر اگلے جمعے تک ہر فتنے سے بچایا جائے گا۔ فرمایا اس امت پر سب سے بڑا فتنہ دجال کا آئے گا۔ دجالی فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا زبردست ہوگا کہ اس فتنے سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اچھے اچھے دیندار بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ ضرور بالضرور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، اور یہ وقت اور یہ حالات اور یہ موقع اور یہ مواقع بہت تیزی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ اب دجالی فتنے شروع ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت امت کے افراد کو، امت کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ سورہ کہف پڑھیں گھروں میں۔ بچیاں پڑھی ہوئی ہیں بچیوں سے پڑھائیں، خود پڑھے ہوئے ہیں خود پڑھیں، ہر چھوٹا ہر بڑا، ہر بالغ، ہر مرد، ہر عورت سورہ کہف کا اہتمام کرے تاکہ دجالی فتنوں سے حفاظت ہو۔ اب یہ دجالی فتنے ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے دجال سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے اس کے فتنے سے۔ اس لیے میرے دوستو جمعے کے دن کی بڑی فضیلت اور جمعے کے نماز چھوڑنے پر بڑی وعید بھی ہے احادیث میں کہ جو آدمی 3 جمعہ لگاتار نہیں پڑھتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، فرمایا اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اگر لگاتار کو 3 جمعے کی نماز چھوڑ دے، فرمایا اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے جمعے کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے اور 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز ہمارے ذمے دی گئی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ نماز کا درجہ اسلام میں ایسے ہے جیسے انسان کے بدن میں سر، کہ جیسے سر کے بغیر آدمی نہیں ہے، ایسے ہی نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا۔ فرمایا نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز۔ فرمایا نماز ہی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ اعضائے وضو جو نماز کے لیے وضو میں دھوئے جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اعضائے وضو کی وجہ سے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے۔ یہ 5 وقت وضو کے وقت اپنے اعضاء کو دھویا کرتا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا ماتھا، اس کی پیشانی اور اس کا سر اور اس کے پیر ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ فرمایا نمازی آدمی کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ نمازی آدمی کے ہاتھ ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ نمازی آدمی کا ماتھا پیشانی ایسا چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور بے نمازی کی نحوست تو ایک بے نمازی کی نحوست سینکڑوں گھروں پر پڑتی ہے۔ جس گھر میں 4 آدمی اور چاروں بے نمازی، ایک گھر میں 3 آدمی اور تینوں بے نمازی، ایک گھر میں 5 آدمی اور 5 بے نمازی،
فرمایا اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ اس میں تو نحوست ہی نحوست ہے۔ نحوست کہتے ہیں اللہ کی طرف سے پھٹکار، اللہ کی طرف سے لعنت۔ فرمایا جس گھر میں نماز زندہ نہیں ہے اس گھر میں اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جس گھر میں نماز زندہ ہے فرمایا اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے نماز کا زندہ کرنا گھروں میں ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا نماز ہمارے گھروں میں زندہ ہو، ہمارے گھر ویران نہ بنے، ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ فرمایا قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا نماز تو زندوں کے لیے ہے، قرآن زندوں کے لیے ہے۔ تو فرمایا قرآن کو اپنے گھروں میں پڑھو، قرآن کو اپنے گھروں میں تلاوت کرو، نماز گھروں میں پڑھو، نفل نماز کا اہتمام گھروں میں کریں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں۔ فرمایا جب ہمارے گھر سجدوں سے آباد ہوں گے اور ہمارے گھروں میں نمازیں پڑھی جائیں گی اور قرآن کی تلاوت ہوگی تو فرمایا ہمارے گھروں سے نحوست نکلے گی۔ اس لیے اس بات کی محنت کرنی ہے کہ کوئی گھر کا کوئی فرد ایسا باقی نہیں رہے جو بے نمازی ہو۔ اگر ایک بے نمازی بھی گھر میں ہوا تو سارے گھر کو نحوست میں لپیٹ لے گا، گھر کو نہیں آس پاس کے سینکڑوں گھروں کو مبتلا کر لے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، جہاں ہمارے گھر کی بھی ذمہ داری ہے کہ میری بیوی نماز پڑھے، میرا بیٹا نماز پڑھے، میری بیٹی نماز پڑھے، میرا بھائی پڑھے، باپ پڑھے، ماں پڑھے، وہاں ذمہ داری ہے میرا پڑوسی بھی پڑھے۔ میری گلی کا کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے، میرے گھر کے پیچھے کے حصے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے گھر کے دائیں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے گھر کے بائیں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ہر آدمی جب نمازی بن جائے گا تو فرمایا اس محلے کا ماحول تبدیل ہو جائے گا، اس گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا، اس کالونی کا ماحول تبدیل ہو جائے گا، وہاں اللہ کی رحمت ہی رحمت آئے گی، وہاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فتنے ختم ہو جائیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، الجھنیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو گیا تو میں تیرے سینے کو فکروں سے خالی کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو پھر میں تیرے سینے کو فکروں سے بھر دوں گا۔ کہ سینے کو فکروں سے خالی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم نماز کا اہتمام کریں۔ دوستو آج سب سے زیادہ بے فکری برتی جا رہی ہے وہ نماز کے بارے میں۔ جوان ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، بوڑھے ہیں تو وہ بھی نماز سے غافل، جوان بچے اور بچیاں ہیں وہ گھروں میں نماز سے غافل۔ سب سے زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے نماز کے بارے میں۔ فرمایا جس محلے میں زیادہ نماز زندہ ہوگی اس محلہ اتنا ہی زیادہ آباد ہوگا۔ اگر ہم اپنے محلے کی آبادی چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کی آبادی چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں کی، محلے کی، علاقے کی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے علاقے میں نماز کو زندہ کریں۔ ہم اس بات کی محنت کریں کہ کوئی بے نمازی نہ رہے، ہر آدمی نمازی بن جائے، ہر آدمی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بن جائے، ہر آدمی اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے۔ کہ جب اس بات کی ہم محنت کریں گے اور ہماری محنت سے جب ہر آدمی نمازی بن جائے گا تو پھر ہمارے محلے کا ماحول تبدیل ہو جائے گا، پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت آئے گی، الجھنیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے تو پھر خوشی کے اندر نعمتیں دی جاتی ہیں، زحمتوں کو دور کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو زحمتوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے کا راستہ یہی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، فنا ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ سمجھدار، عقل مند، ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے
موت کی تیاری کرے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرے۔ قبر کی تیاری کے لیے یہ اعمال ہے۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ان اعمال کا ہم نے اہتمام کیا، ان اعمال کی پابندی کی اور ان اعمال کو اختیار کیا تو دوستو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، ورنہ خون کے آنسو رونے پڑیں گے، ورنہ اتنا شرمندہ ہونا پڑے گا، اتنی ندامت، اتنا شرمندہ ہونا پڑے گا، اتنا نادم ہونا پڑے گا جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ دیکھ لیا، سمجھ میں آ گیا، اے اللہ میں نے دیکھ لیا، جو سنتا تھا اس پر یقین آ گیا، اے اللہ واپس بھیج دے، ایک بار مہلت دے دے، ایک بار موقع دے دے، دنیا میں چلا جاؤں، تیری عبادت کر کے آؤں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا، مسجدوں کو آباد کر کے آؤں گا، دیندار بن کے آؤں گا، کوئی گناہ نہیں کر کے آؤں گا۔ اب یہ روئے گا، شرمندہ ہوگا، توبہ کرے گا، اللہ سے مانگے گا معافی، لیکن وہاں کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کہیں گے دنیا میں تو نے نہیں سنی، میرے بندے تیرے پاس آتے تھے، تجھے کہتے تھے، تیرے جو ہے دعوت دیتے تھے، تجھے مسجد میں آنے کے لیے کہتے تھے، اور تجھے یوں کہتے تھے کہ مسجد میں آ، نماز پڑھ، مسجد میں آ، قرآن کی تلاوت کر، مسجد میں آ، اللہ کا ذکر کر۔ تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، ادھر سے سنتا تھا ادھر کر دیتا تھا۔ دنیا میں تو نے میری نہیں سنی، آج میں تیری نہیں سنوں گا، آج میں تیری سن لیتا۔ اگر تو میری سن لیتا، اگر تو میری بات پہ عمل کر لیتا، میرے بندے تیرے پاس آئے، تو نے ٹھکرایا، تو نے ان کی عزت نہیں کی، تو نے ان کا احترام نہیں کیا، تو نے ان کی بات کو سنی انسنی کر دی، آج میں بھی تیری نہیں سنوں گا۔ قیامت کے دن اللہ ہماری سن لے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کر دے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں نجات دے دے اور جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دے۔ اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سن لیں، اللہ کی بات کو مان لیں۔ آج یہ بندے آ کر ہماری خوشامد کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، گشتوں میں جا رہے ہیں، ملاقاتوں میں جا کر ہمیں سمجھاتے ہیں، گھر گھر جا کے سمجھا رہے ہیں، ارے بھائی مسجد میں آ جا، اللہ کے گھر کو آباد کر لے، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھک جا۔ لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے کاروبار سے، ہمیں فرصت نہیں ہے دکان سے، ہمیں فرصت نہیں ہے اپنی مشغولیت سے، ہمیں فرصت نہیں ہے اپنی ادھر ادھر کی باتوں سے۔ میرے دوستو، اگر ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہے اور اس بات کی قدر نہ کی، اللہ کی بات کو سن کر، اللہ کے بندوں کی بات کو سن کر اللہ کی بات پر عمل نہ کیا تو بہت پچھتانا پڑے گا، اتنا پچھتانا پڑے گا کہ آدمی پچھتاتے پچھتاتے اور شرمندہ ہوتے ہوتے اپنے ہاتھوں کو بھی چبا جائے گا اور خون کے آنسو روئے گا، اور وہاں خون کے آنسو رونا اس کو کوئی کام نہیں آئے۔ اس لیے دوستو، اللہ نے موقع دیا ہے موت سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے ہر ایک کے پاس موقع ہے۔ ابھی دیکھو بیماریاں آئیں، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ چلے گئے، ہم اور آپ بھی چلے جائیں گے، ہم اور آپ، ہمارا بھی ایک دن آ جائے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے۔ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، یہاں زندگی گزارنے نہیں آئے ہیں، یہاں زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کھانا اور پینا اور بچے پیدا کر لینا اور دنیا سے چلے جانا، یہ تو زندگی گزارنا ہے، یہ تو اللہ کی ساری مخلوق کر رہی ہے، یہ تو بکری بھی کرتی ہے، بھیڑ بھی کر رہی ہے، کتے اور بلیاں بھی کر رہے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن انسان، اللہ نے انسان کو انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا، ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، سب سے بہترین بنایا، سب سے اچھا بنایا، جس کے افضل اور بہترین ہونے کی اللہ نے قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین، تین چار قسمیں کھا کر یوں کہہ رہے ہیں اللہ
اللہ یہ فرما رہے ہیں تین کی قسم، زیتون کی قسم، بلد امین کی قسم، مدینے کی قسم، میں نے انسان کو سب سے بہترین بنایا۔ اس اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کو انسان سے 1000 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، 1000 باپوں سے زیادہ پیار ہے۔ وہ اپنے بندے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، میرا بندہ میری مان لے، میرا بندہ میری سن لے، میرے بندے کے سمجھ میں میری بات آ جائے، میرے بندے کے دل کی گہرائی میں میری بات اتر جائے۔ اس لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو سب سے اشرف بنایا، سب سے افضل بنایا، سب سے بہترین بنایا۔ کس لیے بنایا؟ یہ نماز چھوڑے، اس لیے بنایا کہ مسجد سے دور رہے، اس لیے بنایا کہ چوری کرے، اس لیے بنایا کہ نشہ بازی کرے، اس لیے بنایا کہ ماں باپ کا نافرمان بنے؟ کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سارے انسانوں میں سب سے افضل، سارے انسانوں میں سب سے بہترین، سارے انسانوں میں سب سے اکمل اور کامل وہ نبی، جس نبی کی نبوت کو ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جس نبی کی امت میں ہمیں بھیجا گیا ہے، وہ نبی وہ زندگی لے کر آئے ہیں جو ساری زندگیوں میں سب سے افضل، سب سے پیاری، سب سے درد بھری، سب سے پاکیزہ زندگی۔ اس زندگی کو جو اپنائے گا اللہ اس کو کامیاب کریں گے، جو اس زندگی کو ٹھکرائے گا اللہ اس کو ناکام کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے بہترین نمونہ زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں، ہم نے سیمپل کے طور پر اور نمونے کے طور پر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ جس کو نقل اتارنی ہے نبی کی اتارو، نقل اتارنی ہے نبی کی اتارو۔ شکل ہمیں نبی کی پسند ہے، لباس نبی کا پسند ہے، اور اخلاق ہمیں نبی کی پسند ہے۔ ہمیں کسی کی کوئی زندگی پسند نہیں، ہمیں تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل پسند ہے۔ شکل کو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملایا جائے گا، جس کی شکل محمد رسول اللہ سے میل کھائے گی وہ شکل اللہ کے ہاں پیاری ہوگی۔ فرمایا جس کا لباس محمد رسول اللہ سے میل کھائے گا فرمایا اس کی زندگی کو قبول کیا جائے گا۔ جس کی گہریلی زندگی محمد رسول اللہ کی زندگی سے ملاپ کھائے گی فرمایا اس کی زندگی کو پاکیزہ بنایا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے پاکیزہ زندگی لے کر آئے ہیں، پاکیزہ دین لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے ایسا پاکیزہ دین لے کر آئے ہیں کہ جس دین کو اپنانے کے بعد غریب بھی کامیاب، امیر بھی کامیاب، کالا بھی کامیاب، گورا بھی کامیاب، شہری اور دیہاتی بھی کامیاب، ہر ایک کے کامیاب ہونے کا راستہ محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں اس زندگی کو اپنا لو۔ فرمایا وہ زندگی کیسے ملے گی، وہ زندگی کیسے سیکھی جائے گی؟ وہ گھر بیٹھے نہیں سیکھی جائے، وہ تو طلب سے ملتی ہے، سیکھنے سے ملتی ہے۔ جب ہمارے اندر طلب ہوگی تو ہمیں وہ زندگی ملے گی۔ بے طلبوں کو اللہ دین نہیں دیا کرتے، یاد رکھنا۔ جس طرح اللہ کا بے نیاز ہے اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ بے نیاز، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ سارے انسان اللہ کے نافرمان بن جائیں اللہ کی بڑائی میں کمی نہیں آ سکتی۔ سارے انسان سجدے میں پڑ جائیں اللہ کی بڑائی میں زیادتی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ تو بے نیاز، اللہ تو طلبگاروں کو دیں گے۔ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں میرے اس بندے میں طلب کتنی ہے۔ اب ہماری طلب کی مثال تو یہ ہے کہ ہم مسجد کی تعلیم میں نہیں بیٹھتے، ہماری طلب کی مثال تو یہ ہے کہ ہماری مسجد میں قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر میں ہم نہیں بیٹھتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ہمارے محلے میں اتنی بڑی مسجد دی ہے، اتنا بڑا مرکز۔ اور یہ جو ہے آج جمعے کے دن تھوڑے سے نمازی نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ہے بعض نمازوں میں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہاں سارے بے نمازی ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہم نماز مسجد میں آ کر پڑھیں اور مسجد کو آباد کریں۔ جس محلے کی مسجد آباد ہوگی وہ محلہ آباد ہوگا، جس محلے کی مسجد آباد ہوگی وہ محلہ آباد ہوگا، اور جس محلے کی مسجد ویران ہوگی وہ محلہ ویران ہو جائے۔
اس لیے یہاں قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے، یہاں تعلیم بھی ہوتی ہے، یہاں گشت بھی ہوتا ہے، یہاں سے ملاقاتوں کی ترتیب بھی بنتی ہے۔ اس لیے ہم ہر عمل میں جڑیں، ہر عمل کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ جب ہر فرد ہر عمل میں جڑے گا تو پھر اللہ پاک اس سارے محلے کو بدل دیں گے، لیکن بدلنے کے لیے محنت شرط ہے، اور محنت کا ذمہ دار ہر آدمی ہے، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بالغ، کیونکہ اللہ کے نبی کا دین کسی ایک خاص آدمی کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاص خاندان کے لیے نہیں ہے کہ نہیں یہ دین تو صرف امام صاحب کے لیے، کہ نہیں، دین کی ذمہ داری جتنی امام صاحب کی ہے اتنی مقتدی صاحب کی بھی ہے، جتنی امیر کی ہے اتنی غریب کی بھی ہے، جتنی کالے کی ہے اتنی گورے کی ہے، جتنی شہری کی ہے اتنی دیہاتی کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو دیہات والوں کے بھی نبی ہیں، شہر والوں کے بھی ہیں، پڑھے لکھوں کے بھی نبی ہیں، اور ان پڑھوں کے بھی نبی ہیں۔ اس لیے جب سب کے نبی سرکار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو فرمایا یہ محنت بھی سب کے لیے ہے۔ اس لیے دوستو اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور ہر آدمی اس محنت کے ساتھ جڑے، اور ہم ہماری نماز مسجد میں ہو، ہمارا نام بے نمازی کی فہرست میں نہ آئے، ہمارا نام بے نمازی کی فہرست میں نہ آئے۔ فرمایا جو آدمی ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، فرمایا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جہنم کے گیٹ پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا جہنم میں جانا طے ہو جاتا ہے۔ جو آدمی پورے ہفتے نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا ہوگا، اس کا نام کہاں لکھا جائے گا؟ اس لیے میرے دوستو ہم اپنا نام جہنم کے دروازوں پر نہ لکھوائیں، ہم اپنا نام جنت کے دروازوں پر لکھوائیں۔ جنت کے دروازے پر جب لکھا جائے گا جب ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ کرو گے بھی سارے انشاءاللہ؟ پورا مجموعہ نیت کرے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ارے انشاءاللہ تو کہہ دو، جمعے کے دن کیا پتہ قبول ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔